السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کرنا رمضان کے آخری عشرے میں یہ سنت ہے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ 20ویں روزے کو 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں اور پھر عید کا چاند ہونے تک وہ مسجد میں رہیں، اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں اور یہ سارا ٹائم وہ مسجد میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مسنون اعتکاف۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں خواتین کے پردے کا انتظام ہے اور مردوں کا خواتین کے ساتھ اختلاط نہیں ہوتا ہے، بالکل شرعی اعتبار سے پردے کا انتظام ہے، تو خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں، وہ جگہ گھر کی جہاں وہ عموماً نماز پڑھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، یا اگر وہ جگہ نہیں ہے تو کوئی ایک جگہ گھر میں سلیکٹ کر لیں آپ کہ مجھے اس جگہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے، یا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں آپ کے تو کوئی ایک کمرہ آپ چوز کر لیں کہ مجھے اس کمرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جگہ آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اس کمرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں اور پھر عید کا چاند ہونے تک اسی جگہ بیٹھی رہیں آپ۔ پیشاب پخانہ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے صرف آپ جائیں، وضو کرنے چلی جائیں، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی اس جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مسنون اعتکاف، اور اعتکاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی جو فضیلت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ حضور نے ایک تو ہمیشہ اعتکاف کیا اور اس کی تاکید بھی فرمائی کہ اعتکاف کرو۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے آخری وقت تک اعتکاف کیا، اپنی زندگی میں پوری زندگی میں اعتکاف کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی اہمیت کتنی ہوگی، اور حضور نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور جن کی مسافت، ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ پتہ ہے کتنی ہوگی؟ 3 خندق حائل کر دے گا جن کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں اتنی لمبی چوڑی آڑ ہو جاتی ہے، 3 خندق کے برابر، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شہرت کے ایک دن اعتکاف کرے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ اعتکاف۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چند گھنٹوں کے اعتکاف اور اس قدر فضیلت ہمیں مل رہی ہے، تو جو مسنون اعتکاف ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نیت کی کہ آپ نے یہ نظر مانی کہ اللہ میرا اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ وہ 2 دن کا بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے بولا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو آپ کے اوپر پھر 2 دن کا اعتکاف واجب ہو گیا، اور اس اعتکاف میں روزہ لازمی ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف مسنون، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف، یہ اعتکاف مسنون ہے، اور یہ 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 9 دن کا نہیں ہو سکتا، 8 دن کا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نے 10 دن اعتکاف کیا ہے، یعنی 20ویں روزے کو
20वें روज़ے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں جانا ہے اعتکاف کی نیت سے، اور عید کا چاند ہونے تک مسجد میں رہنا، یہ کہلاتا ہے مسنون اعتکاف، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں روزہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد جاتے ہیں، خواتین جو گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں، جو نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو جگہ خاص ہے، جس کو کہتے ہیں عرف میں گھر کی مسجد ہے نا، تو اس جگہ بھی آپ جب نماز پڑھنے جائیں مسجد میں، یا گھر کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو نیت کر لیں، اعتکاف کی بھی نیت کر لیں کہ میں نے اتنی دیر میں نماز پڑھوں گی، میری اعتکاف کی نیت ہے، یا اتنے دیر تک میں مسجد میں رہوں گا، میری اعتکاف کی نیت ہے۔ یا آپ نے سوچ لیا کہ اے اللہ میں اعتکاف کی بھی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی بھی نیت ہے، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ کہلاتا ہے نفلی اعتکاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہوں، اتنا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو، معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے واسطے جاری کر دی جاتی ہیں، اس شخص کی طرح جو یہ تمام نیکیاں کرتا ہو۔ جو اعتکاف کرتا ہے نا، تو اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اور وہ غیبت سے بچا رہتا ہے، چغلی سے بچا رہتا ہے، فالتو چیزوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ مسجد میں ہے، خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی فضول چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے نیکیاں جاری رہتی ہیں، ایسے جاری رہتی ہیں جیسے نیکی کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے، اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے نا، تو اس کو یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے، شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے آپ گوڑا بھاگ کریے تو پھر دیکھیے 83 سال کی عبادت بنتی ہے، یعنی ایک رات کا حاصل ہو جانا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کیوں ملی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان پہلے زمانے کے لوگوں کے واقعات بیان کیے کہ پہلے اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، ایک عبادت گزار تھا، وہ 100 سال اللہ کی عبادت میں پڑا رہا، عبادت کرتا رہا، تو صحابہ اکرام کو رشک آیا کہ اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے، ہماری عمریں تو وہی ہیں 60-65، ہم تو ان کی عبادت کو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے آپ اس کو سالوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک رات، کسی نے اگر 10 راتیں پا لی نا، تو اس کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی غرض کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں بھی ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا، پھر خیمے سے سر اقدس نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، پس جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرتا تھا تو اسے آخر عشرے میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا، شروع میں رمضان کے شروع کے 10 دن میں فرمایا، پھر بیچ کے 10 دن میں، پھر آخر عشرے میں، اور حضور کو یہ بتا دیا گیا وحی کے ذریعے کہ اس آخر عشرے میں اعتکاف جو شخص کرے گا اس کو شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ شب قدر کو حاصل کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول رہا ہے وہ آخر عشرے میں ہی اعتکاف کا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر وقت ہے، موقع ہے، ہم کام کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو ہم اعتکاف کریں۔
اعتکاف کرنا مسنون ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا ہے۔ اب مرد حضرات جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے علاقوں میں مسجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جیسے یہ مسئلہ پچھلی سال بھی پوچھا گیا کہ کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ تو یاد رکھیے گا، مرد حضرات کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا یہ درست نہیں ہے، اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اسی لیے اگر مسجد کھلی ہوئی نہیں ہے تو گھر میں آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے مسجد کا ہونا۔ ہاں، خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ خواتین جو ہے جس جگہ بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، جس کمرے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کے گھر میں بہت سارے کمرے نہیں ہیں تو کوئی ایک کمرے میں آپ ایک جگہ خاص کر لیں، یا جو آپ کے گھر کی مسجد ہو۔ گھر کے مسجد کہا جاتا ہے کہ گھر میں ایک جگہ ہمیں ایسی بنانا چاہیے جس جگہ پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک جگہ ہمیں خاص کر دینا چاہیے کہ بھئی اس جگہ جو ہے سب لوگ نماز پڑھیں گے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے گھر کی مسجد۔ اگر آپ کے یہاں گھر کی مسجد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک جگہ آپ خاص کر لیں کہ مجھے اس جگہ بیٹھ کر اعتکاف کرنا ہے۔ اب جب 20واں روزہ آئے گا، 20واں رمضان آئے گا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اس خاص جگہ پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور عید کا چاند ہونے تک آپ اس جگہ بیٹھی رہیں اور اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ بلا ضرورت اس اعتکاف کی جگہ سے اٹھنا، اس اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بلا ضرورت اس اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر باہر جاتی ہیں یا وہاں سے اٹھ کر نکل جاتی ہیں تو پھر آپ کا اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ضرورت پر جا سکتے ہیں، جیسے کہ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے جانا ہے تو جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو جا سکتے ہیں، اور اگر ناپاکی ہو گئی تو ناپاکی واش کرنے کے لیے، غسل وغیرہ اگر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جانا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دروازے کھولنے کے لیے جانا یہ بھی درست نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے کچن میں جانا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ایسی ضرورت ہیں جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، جیسے ٹوائلٹ باتھ روم وضو وغیرہ، تو اس کے لیے تو ہم اٹھ سکتے ہیں، خواتین اٹھ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ گھر کے دوسرے کاموں کے لیے اعتکاف سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے گھر کے کاموں کے لیے اعتکاف سے اٹھیں گی تو پھر آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب کیا کریں اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے کام کرنے والا؟ تو بھائی کوئی بات نہیں ہے، مت کرو آپ اعتکاف۔ لیکن اگر گھر میں کام کرنے والے اور لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 5 بہنیں ہیں، تو 2 بہنیں اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 بہنیں دوسرے گھر کے کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ماں ہے، ماں اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں تو گھر کے باقی لوگ جو ہے وہ گھر کے کام کر سکتے ہیں، تو ماں اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر گھر کی کام کرنے والی صرف آپ ہیں اکیلے تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کیا ہم 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رات کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ نفلی اعتکاف ہوگا، یعنی آپ نفلی اعتکاف تو 2 گھنٹے کا بھی کر سکتی ہیں، 4 گھنٹے کا بھی کر سکتی ہیں، نو پرابلم۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ بھائی آپ کو 4 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں کہ اللہ میں 4 گھنٹے کے اعتکاف میں بیٹھ گئی، بس آپ اس جگہ بیٹھی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، نو پرابلم۔ اور جب اس جگہ سے آپ اٹھ جائیں گی تو وہ اعتکاف نفلی ختم ہو جائے گا، نیت کرنے سے شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ اس جگہ سے اٹھیں گی تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے، جس میں روزہ مست ہے، لازمی ہے۔ اچھا، اعتکاف کے درمیان اگر خواتین کو حیض آ جائے تو پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے یہ مسائل آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اعتکاف کرتے وقت کیا ہم سو سکتے ہیں اعتکاف میں؟ جی بالکل، اعتکاف میں آپ سو بھی سکتی ہیں، ضرورت پر موبائل بھی چلا سکتی ہیں، اور جو گھر کے محرم لوگ ہیں ان سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے، ان سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ اعتکاف کی آپ نے رکھی ہے نا، اس جگہ سے بلا ضرورت آپ نہ اٹھیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک روم اعتکاف کے لیے خاص کر لیا، اب اس روم میں ہی آپ رہیں، اس روم سے بلا ضرورت باہر نہ جائیں۔ اگر آپ اس روم سے بلا ضرورت باہر جاتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ مسائل آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اسی طرح سے مرد حضرات ہیں، مرد حضرات جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو وضو کے لیے تو جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی ایسی ضرورت کے لیے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس ضرورت کے لیے تو وہ جا سکتے ہیں مسجد سے باہر۔ لیکن بلا وجہ میں ٹہلنے کے لیے اور سلام دعا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، تو اس سے ان کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور آپ مجھے کمنٹ کریے گا
کہ آپ کو اعتکاف کے بارے میں کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور آپ کون سے مسائل اعتکاف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کو کور کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.